ناظرین، ہم گزشتہ اپنی ویڈیو میں برطانیہ کے آئینی تاریخی ارتقاء کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے اینگلو سکسین بادشاہت کا ذکر بھی کیا، لیکن اینگلو سکسین بادشاہت کے بعد نارمن بادشاہوں کا قبضہ بھی لازمی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نارمن بادشاہت کا ذکر کریں گے۔ 1066 عیسوی میں ولیم نارمنڈی نے برطانیہ میں مکمل قبضہ کر لیا اور اس نے اپنے قوانین لاگو کر دیے، اور اس طرح 1066 عیسوی کے بعد نارمن بادشاہوں کا راج انگلستان میں ہونے لگا، اور نارمن بادشاہوں نے مرکزی اصول کو اپنائے رکھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کی حمایت اور عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مقامی قوانین اور اصولوں اور اداروں کو بھی قائم رکھا جو عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیتے تھے۔ تو نارمن بادشاہوں نے جہاں بہت سارے پرانے اصول اینگلو سکسین بادشاہت کے اپنائے رکھا، وہاں انہوں نے بہت ساری اصلاحات بھی کی۔ مثلا اینگلو سکسین بادشاہت نے جو مشاورتی کونسل قائم کی تھی، اس کی جگہ میں نارمن بادشاہوں نے سپریم کونسل کا نام اسے دیا، یا تنظیم عظیم کے نام سے اسے یاد کیا جانے لگا۔ تو اس سپریم کونسل نے وہی کام کیا جو مشاورتی کونسل کرتی تھی، لیکن اس کی ممبرشپ کی بنیاد کے لیے نارمن بادشاہوں نے جاگیر و جائیداد کو لازمی قرار دیا، کیونکہ نارمن بادشاہوں نے پورے انگلستان کو جاگیرداری نظام میں تبدیل کر دیا اور تمام انگلستان کو جاگیرداروں میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح ایک جاگیردار کو برن کا نام دے دیا گیا، اور برنوں کو مقامی فوج رکھنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس طرح انگلستان کے اندر جاگیرداروں نے اپنی مقامی فوج رکھی، اور بعض اوقات ایک جاگیردار دوسرے جاگیردار کے خلاف صف آرا بھی ہوا، لیکن بادشاہ اور سپریم کونسل نے مصالحت کا کردار ادا کر کے ان کے درمیان صلح بھی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیونکہ نارمن بادشاہوں نے جہاں جاگیرداروں کو فروغ دیا، وہاں انہوں نے اپنی سپریم کونسل کی رکنیت کے لیے جاگیر اور اراضی بھی لازمی قرار دے دی، اور اس میں محکمے کے اعلیٰ عہدے اور بڑے کلیساؤں کے پادری بھی اس کونسل کے ممبر ہو سکتے تھے، اور ان کو بھی کہا کہ وہ بھی ممبر ہونے چاہیے۔ اس طرح نارمن بادشاہوں نے جو سپریم کونسل بنائی، اور اس سپریم کونسل کو مکمل طور پر یہ اختیار حاصل ہوا کہ سپریم کونسل چاہے تو بادشاہ کو بنا بھی سکتی ہے اور بادشاہ کو بگاڑ بھی سکتی ہے، اور بادشاہ کی منمانی بھی روک سکتی ہے، لیکن جہاں وہ بادشاہ کی منمانی روکے گی، وہاں وہ بادشاہ کے احکامات کو بھی عوام میں امپلیمنٹیشن کرنے کی پابند ہوگی۔ اس طرح جو سپریم کونسل تھی، بادشاہ اور نارمنی بادشاہوں کے بادشاہت اور عوام کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے لگی۔ نارمن بادشاہ کیونکہ وہ جاگیرداری نظام کو پسند کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جاگیرداری کو بہت مضبوط کیا، اور پھر انہوں نے جو سپریم کونسل تھا، جس کی ذمہ داری عملی اقدامات کرنا، قانونی اور آئینی معاملات کو دیکھنا، اور بہت سارے ریاستی معاملات بھی سپریم کونسل کے ذمہ میں آئے۔ اس طرح سپریم کونسل کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی، جس سے آگے چل کر ہنری دوم بادشاہ نے سپریم کونسل کو 2 بنیادی یونٹوں میں تقسیم کیا، یعنی ایک یونٹ کو انہوں نے انتظامی معاملات کی طرف راغب کیا، اور دوسری یونٹ کو عدالتی نظام قائم کرنے پر مامور کیا۔ اس طرح ہنری دوم نے سپریم کونسل کو 2 بڑی یونٹوں میں تقسیم کر کے ایک کو عملی اقدامات، انتظامی امور
اور دیگر ریاستی معاملات کو دیکھنے کی طرف انہیں تمام اختیارات دے دیا، اور دوسری طرف جو قانونی یونٹ تھا اسے عدالتی نظام کو دیکھنے کا حق دے دیا گیا۔ اس طرح نارمنی بادشاہوں میں جو عدالتی نظام تھا وہ جوری کی بنیاد پر قائم کیا گیا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ جوری کی شکل میں ہوں گے۔ اس طرح اینگلو سکسین بادشاہوں سے 2 قدم آگے نارمن بادشاہ بڑھے، اور انہوں نے بہت سارے قانونی اور عملی اقدامات کو علیحدہ یونٹوں میں بانٹ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دہی جو نظام تھا، دہیہ جو نظام تھا اینگلو سکسن بادشاہت کو، اس کو اور بھی مضبوط کر دیا اور بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس طرح نارمن بادشاہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا جو اینگلو سکسن بادشاہوں نے کیا تھا۔ تو نارمن بادشاہوں میں شاہ جہان بادشاہ جو سب سے زیادہ ظالم اور جاگیرداروں کا خلاف تھا، اس نے تمام جاگیرداروں کو جو اس کے مخالف تھے انہیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا، اور اس طرح اس نے ان تمام جاگیرداروں سے بدلہ لینے کی کوشش کی جو بادشاہت کے خلاف تھے، جو بادشاہت کے قوانین کے خلاف تھے، جو بادشاہ کو من مانی کرنے سے روکتے تھے، جو بادشاہ کی من مانی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ بادشاہ کوئی بھی قانون نافذ کرنے سے پہلے سپریم کونسل پہ لائے، اور سپریم کونسل کے ممبر اس پر ڈبیٹ کریں، اور ڈبیٹ کے بعد سپریم کونسل ہی اس بات کا تعین کرے کہ آیا بادشاہ نے جو قانون سماج اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے پیش کیا ہے وہ اس قابل ہے یا کہ نہیں، یا عوام اسے قبول کرتی ہے یا کہ نہیں۔ تو اس طرح نارمن بادشاہوں میں سے شاہ جہان بادشاہ وہ واحد بادشاہ تھا جس نے جاگیرداری کے خلاف ایک علم بلند کیا، مگر جاگیرداروں کے جو نمائندے تھے وہ بہت طاقتور تھے۔ محکمے کے اعلیٰ عہدیدار، بڑے بڑے پادری اور دیگر عوام کے تھنک ٹینک جو تھے وہ جاگیرداروں کے حق میں تھے، اس لیے انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، اور لازمی طور پر شاہ جہان بادشاہ کو اپنے اقدام سے ہاتھ اٹھانا پڑا، اور اسے مجبوراً تمام جاگیرداروں کو پھر رہا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے جیل میں بند کر دیا تھا، وہ پھر باہر آئے جب وہ جاگیردار آزادی حاصل کی تو پھر انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہم اور بادشاہ کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہونا چاہیے جس پر یہ لکھا ہو کہ بادشاہ بغیر اجازت کے کسی بھی جاگیردار پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ اس دوران نارمنی بادشاہت اور جاگیرداروں کے درمیان اور بڑے بڑے فوجی جرنیل اور پادریوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی، اور یہ سرد جنگ بہت طویل عرصے تک جاری رہنے کے بعد ایک معاہدہ جسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے وہ تشکیل پایا، اور اس میگنا کارٹا کے اندر بہت ساری ایسے شقیں جاگیرداروں نے شامل کی جس سے جاگیرداریت کا تحفظ یقینی بنایا گیا، مگر ایک شق خاص طور پر یہ لازم تھی کہ بادشاہ اپنی ذات سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا کہ جس سے جاگیرداروں اور انگلستان کی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ ٹیکس یا کوئی اور قانون نافذ کرنے سے پہلے سپریم کونسل کے ممبروں کے حوالے کرے، اور سپریم کونسل کے ممبر اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور اس کے بعد سپریم کونسل کے ممبر دیکھیں گے کہ آیا بادشاہ نے جو قانون عوام میں نافذ کرنے کے لیے کہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اس کے بعد اس قانون کو عملی شکل دی جائے گی۔ یہ شق شامل تھی میگنا کارٹا کے اندر۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شقیں تھیں جو جاگیرداروں اور اعلیٰ محکمے کے بڑے سربراہوں اور بڑے پادریوں کے حق میں جاتی تھی، اور اس دوران جو نارمنی بادشاہت تھی وہ شدید قسم کی کمزور ہو گئی شاہ جہان بادشاہ کے اقدام کے بعد۔ پھر اس طرح
جاگیرداروں اور بادشاہت کے درمیان ایک لمبا اور طویل قسم کی جدوجہد جاری رہی، اور اس کو بعد میں ہم کسی اور حصے میں بیان کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جاگیردار اور بادشاہت کی جنگ کس نہج پر پہنچی اور کس طرح ختم ہوئی۔